تذکرہ نماز خوف کا چل رہا تھا، تو اس نماز میں جو کمی باقی رہ گئی ہے اسے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اور جنگ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کیا کہا اور ابو سفیان کے جواب میں مسلمانوں نے اس سے کیا کہا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم سبيلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ پس جب نماز کو مکمل کر لو تو ہر حال میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور پہلو کے بل لیٹ کر خدا کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل کر لو اور خوف کی حالت ختم ہو جائے تو نماز کو معمول کی صورت میں پورا قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنین کے لیے ایک وقت معین کے ساتھ فریضہ ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ، آئیے چلتے ہیں آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامن لفظ قائمن کی جمع ہے، اس کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں۔ قعودن لفظ قائدن کی جمع ہے جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، اور جنوب لفظ جنب کی جمع ہے جس کے معنی پہلو کے ہیں، جو لیٹنے کے لیے کنایا ہے۔ اسی طرح کتابن کے معنی لکھی ہوئی اور واجب بات ہے۔ کلمہ موقوتن کے معنی وقت معین پر کام انجام دینا ہے۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے صحیح و سالم شخص کھڑے ہو کر اور بیمار بیٹھ کر، اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ وسائل جلد نمبر 5 صفحہ 488۔ کتاباً موقوتا کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مطلب فرض اور واجب ہے۔ کافی جلد نمبر 3 صفحہ 394۔ ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے اور اس کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1. نماز خوف میں جو کمی رہ جائے اس کو ذکر الہی سے پورا کیا جائے۔ 2. نماز اور خدا کی یاد ہر حال میں ضروری ہے، میدان جنگ ہو یا بستر بیماری۔ 3. نماز خوف ایک استثنائی حالت میں ادا کی جاتی ہے، اور خوف و مجبوری کے ختم ہو جانے پر نماز کو معمول کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ 4. نماز خدا کے یقینی اور حتمی واجبات میں سے ہے جو ہر زمانے میں ہر دور کی نسل کے لیے ہے۔ 5. ہر نماز کا وجوب اس کے اپنے مخصوص وقت کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آیت نمبر 103 کی تفسیر، آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 104 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی تمہارے جیسی تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن جو غیبی امداد اور جنت کی امیدیں تم خدا سے وابستہ رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالی صاحب علم و حکمت ہے۔
ناظرین، اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جان لیتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے کوہ احد کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر نعرہ لگایا، ہماری یہ فتح پچھلے سال جنگ بدر میں ہماری شکست کے بدلے میں ہے۔ یہ سن کر اصحاب رسول نے کہا، ہمارے شہداء بہشت میں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔ انہوں نے نعرہ لگایا، اِنَّا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّ لَكُمْ، ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس پر مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے جبکہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس پر کفار نے حبل نامی بت کا نعرہ لگایا اور کہا، اولو حبل، یعنی زندہ باد حبل۔ اس پر مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا، اللہ علی واجل، خداوند عالم ہی سب سے بالا اور جلیل القدر ذات ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی صف بندی کا حکم جاری فرمایا، حتیٰ کہ زخمیوں کو بھی اس میں شامل ہونے کا حکم جاری فرمایا تاکہ اس طرح سے کفار کے دماغ سے دوبارہ واپسی کی سوچ نکال دیں۔ ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے اور اس کے پوائنٹس کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں اس کے اہم پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حوصلے بلند رکھیں اور جنگ احد جیسی وقتی شکست انہیں شکست نہ بنا دے۔ دو، دفاعی طریقے کے بجائے جارحانہ طریقہ اختیار کیے رکھو اور دشمن کا پیچھا کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ تین، مومنین کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دکھوں اور تکلیفوں کا موازنہ و مقایسہ دشمن کے دکھوں اور تکلیفوں سے کیا جائے اور مومنین کی توجہ خداوند عالم کی غیبی امداد کی طرف کرائی جائے۔ چار، جنگ کی تمام تکلیفوں اور مشکلات کے باوجود تم کامیاب اور فاتح ہو کیونکہ تم خدا تعالیٰ کے الطاف و کرم کی امید رکھتے ہو۔ پانچ، مسلمان اپنے رب سے بہت ساری امیدیں رکھتے ہیں، غیبی امداد کی امید، کامیابی اور فتح و کامرانی کی امید، دشمن کے مرعوب ہونے کی امید، معنوی اجر و جزا کی امید وغیرہ۔ آیت میں امید کے مواقع بیان نہیں ہوئے، لہٰذا اس میں ہر امید شامل ہے۔ 6، امید مجاہد کے تحرک کا بہت بڑا ذریعہ اور عظیم روحانی سرمایہ ہوتی ہے، یعنی یا شہادت کہ جس میں سعادت ہوتی ہے یا پھر فتح و کامرانی۔ 7، جنگوں میں مومنین کا رنج و علم اور دکھ و درد سب خداوند تعالیٰ کے علم و حکمت کے ارد گرد ہے، لہٰذا اسے نہیں روکتا۔ تو ناظرین، ہمیں آج کے ایپیسوڈ میں یہ معلوم ہوا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں کی گئی ہے۔ اگر جنگ کا میدان ہے تو وہاں نماز خوف پڑھی جائے گی، مگر پڑھی ضرور جائے گی۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔